الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه قلوب الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاضل جلیل حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال صاحب دعوت برکاتہ مداریہ زینت السادات پیر سید عبدالشکور شاہ صاحب زید شرفہ عاشق خیر الورا مولانا قمر عطاری صاحب زید شرفہ انتہائی واجب التکریم علماء کرام برادران اسلام حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن پاک کی بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات قرآن پاک کے فیوزات و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ آج جس موضوع پر چند گھڑیاں گفتگو کر رہا ہوں، جب کوئی ظالم ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً گرفت کیوں نہیں کرتا اور اسے جیل کیوں دی جاتی ہے؟ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ظلم فلسطین کی سرزمین پہ ہو رہا ہے۔ 10,000 سے زیادہ اہل فلسطین شہید ہو چکے ہیں، جن میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ بعض اوقات ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ مسلمان حق پہ ہیں، فلسطین میں مسلمان حق کے ساتھ کھڑے ہیں، یہودی ان پہ ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد کیوں نہیں فرما رہا؟ یا اللہ تعالیٰ یہودیوں کو تہس نہس کیوں نہیں کر دیتا؟ نیست و نابود کیوں نہیں کر دیتا؟ اللہ تعالیٰ یہودیوں کی گرفت کیوں نہیں فرماتا جبکہ مسلمان حق پہ ہیں، ان پہ ظلم ہو رہا ہے؟ یہ سوال جب ہم قرآن پاک کے سامنے پیش کرتے ہیں تو قرآن پاک جو جوابات دیتا ہے ان میں سے چند ایک آیات آج میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، جن میں وہ حکمتیں اور وہ راز بیان کیے گئے ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے ذہن میں جو سوال آتا ہے، ہماری عقل ایک حد تک ہی سوچ سکتی ہے، ہماری عقل کی استعداد بے پناہ نہیں ہے، اس کی استعداد کی ایک حد ہے، اور ہم اپنی عقل سے اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔
عقل سے کام لینا چاہیے، لیکن اتنا ہی جتنا عقل میں استعداد ہے۔ جہاں عقل اللہ کی حکمتوں سے ٹکرائے وہاں معاملات کی تہ تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے۔ اس لیے اپنا اعتراف کم فہمی کر لینا چاہیے کہ میری عقل تھوڑی ہے اور اللہ کے راز اور حکمتیں بلند ہیں۔ یہ ایک پہلی بنیادی بات ذہن میں رکھیں کہ ہم اپنی عقل سے اللہ کے سارے رازوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ دوسری بات، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو جب کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے اللہ فوراً گرفت کر سکتا ہے، اور اس نے ایسا کیا بھی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ فیل پڑھ کے دیکھیں، ابرہا بادشاہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے بیت اللہ شریف پر حملے کے لیے آ رہا ہے، تو اس وقت کوئی مسلمان آگے بڑھے تھے ابرہا کو روکنے کے لیے؟ اس وقت تو امت مسلمہ روئے ارض پہ موجود ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے ابابیلوں کا لشکر بھیج دیا، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی گرفت فرمائی ہے کہ ابابیلوں کے ذریعے ہاتھیوں کو مروا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان پر سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ کہاں ابابیل اور کہاں ہاتھی، کوئی مسلمان لشکر بھی آگے نہیں بڑھا، براہ راست اللہ کریم نے ہاتھیوں کو اور ہاتھیوں کے سواروں کو ہلاک کر دیا۔ تو دو باتیں میں نے بنیادی طور پہ آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ ایک تو ہماری عقل محدود دائرے میں کام کرتی ہے، ہم اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، تو اپنے ذہن پہ اتنا ہی بوجھ ڈالیں جتنا بوجھ ذہن اٹھا سکتا ہے، ورنہ زیادہ بوجھ ڈالیں گے تو ذہن معاف ہو جائے گا۔ جس طرح شاخ پہ زیادہ بوجھ ڈالیں شاخ ٹوٹ جاتی ہے، ترکھڑی پہ اس کے حدود اربے سے زیادہ بوجھ ڈال دیں ترازو ٹوٹ جائے گا۔ تو اسی طرح عقل سے بھی اتنا ہی کام لینا چاہیے جتنی اس کی طاقتیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے جب چاہے براہ راست وہ گرفت فرما سکتا ہے اور ظالموں کو ہلاک کر سکتا ہے۔ اب آئیں قرآن پاک کے سامنے، جب ہم یہ سوال پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں اہل فلسطین کی مدد فرما رہا، کیوں نہیں ظالموں کی فوراً گرفت کر رہا، یا موجودہ پس منظر سے، موجودہ منظر نامے سے ہٹ کر بالعموم اپنی زندگی میں دیکھیں تو اپنے معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شخص ظلم کر رہا ہے، دوسرا ظلم برداشت کر رہا ہے، لیکن اللہ نے ظالم کی رسی دراز کی ہوئی ہے اور وہ ظالم ظلم کرتا جا رہا ہے۔ تو اللہ کریم فوراً گرفت کیوں نہیں کرتا؟ ایک حکمت تو یہ ہے، ان اللہ غفور حلیم، سورہ آل عمران آیت نمبر 155، فرمایا اللہ کریم حلم والا ہے۔ اور حلم کیا ہے؟ کہ سزا دینے کی طاقت ہے لیکن سزا نہ دینا، یہ ہے حلم۔ آپ کسی کو سزا دے سکتے ہیں لیکن سزا نہیں دیتے، یہ حلم ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، ما احد اصبر علی اذن سمعہ من اللہ یدعون له الولد ثم یعافیہم ویرزقہم۔ فرمایا اللہ سے زیادہ کوئی علم والا نہیں ہے۔ بعض لوگ اللہ کے لیے بیٹا بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ انہیں بھی رزق دے رہا ہے، جبکہ جو اللہ کی طرف بیٹے کو منسوب کر رہے ہیں وہ کفر کر رہے ہیں، وہ اذیت والی بات کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو گالی کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا علم دیکھیں، اللہ کافروں کو بھی رزق عطا فرما رہا ہے۔ جنگ نہ بھی لگی تو ویسے بھی اللہ کافروں کو دنیا کی نعمتیں دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے
کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کیے ہوئے ہیں یا اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جو اللہ کی شان کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی انہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ تو پہلی حکمت یہ کہ اللہ علم والا ہے، سزا دے سکتا ہے لیکن نہیں دے رہا۔ دوسری حکمت جس میں اللہ کے علم کا اظہار ہے، پہلی حکمت تھی جس میں علم کا اظہار، دوسری حکمت جس میں اللہ کے علم کا اظہار۔ بندہ آج کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، بندہ آج کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کل یہی بندہ وہ کام کرے گا جو مجھے پسند ہے، اس لیے آج اللہ اس بندے پہ گرفت نہیں کر رہا، کیونکہ اللہ جانتا ہے کل یہ میری رضا کے مطابق ہی چلے گا۔ غزوہ احد میں حضرت خالد بن ولید نے پشت کی طرف سے آ کے مسلمانوں پہ حملہ کیا، 70 مسلمان شہید ہوئے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت خالد بن ولید پہ گرفت فرمائی ہے؟ آج مسلمان حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے پریشان ہیں، کل مسلمان اسی خالد بن ولید کی وجہ سے خوش بھی ہوں۔ آج مسلمان حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے گھبرائے ہوئے ہیں، کل انہیں دیکھ کے مسلمانوں کی آنکھیں ٹھنڈی بھی ہوں۔ تو غزوہ احد میں حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے، لیکن پھر وہی خالد بن ولید اسلام قبول کر لیتے ہیں، سیف اللہ کا لقب مل جاتا ہے، اس جنگ میں شامل ہوتے ہیں، جنگ جیت کے ہی واپس آتے ہیں۔ وہی خالد بن ولید گراں قدر خدمات انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فوراً گرفت نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے آج یہ بندہ وہ کام کر رہا ہے جو مجھے پسند نہیں، کل یہی بندہ وہ کام کرے گا جو مجھے پسند ہے۔ سلسلہ علیہ چشتیہ کے بزرگ ہیں حضرت فضیل ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے متقی، بڑے صاحب تقویٰ، لیکن زندگی کا ابتدائی حصہ غفلت میں گزرا ہے، ڈاکہ زنی میں گزرا۔ ایک قافلے کو لوٹنے کے لیے، ڈاکوؤں کے سردار تھے آپ، قافلے کو لوٹنے کے لیے حملہ کیا ہے، اونٹ کی پشت پہ بیٹھے ہوئے قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، حضرت فضیل ایاز ان کے قریب جاتے ہیں، تلوار بلند کی ہے کہ تلاوت کی آواز کانوں کے ساتھ ٹکرائی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ اہل ایمان کے دل اللہ کی یاد میں نرم ہو جائیں، قرآن کے لیے نرم ہو جائیں؟ حضرت فضیل ایاز نے تلوار نیچے کر لی اور جواب دیا، الان یا رب، میرے رب وہ وقت آ گیا ہے۔ پھر ایسی توبہ کی ہے، ایسا تقوی اختیار کیا ہے کہ عباسی خلیفہ آپ کی ملاقات کے لیے آتا ہے، آپ دروازہ ہی نہیں کھولتے، وزیر سفارش کرتا ہے، آپ دروازہ کھول دیتے ہیں لیکن چراغ بجھا دیتے ہیں، وزیر کہتے ہیں آپ نے چراغ کیوں گل کر دیا، اندھیرا کیوں کر دیا؟ آپ فرماتے ہیں میں کسی دنیا دار کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، کہیں دنیا دار کا چہرہ دیکھنے سے میرے دل میں دنیا کی محبت نہ جوش مارنے لگی۔ کبھی ڈاکوؤں کے سردار تھے، اب ولیوں کے سردار۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں کی حالت بدل دینے والا ہے، مقلب القلوب ہے، محی القلوب ہے، مردہ دلوں کو زندہ فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فوراً گرفت نہیں کرتا اپنے علم کے اظہار کے لیے۔ دو حکمتیں جو میں نے بیان کی ہیں، ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، اللہ کے علم کے اظہار کے لیے اور اللہ کے علم کے اظہار کے لیے۔ تیسری حکمت جس کا تعلق مظلوم کے ساتھ ہے، کہ جو ظلم سے گزر رہا ہے، جس پر ظلم ہو رہا ہے، اس کے ایمان کا امتحان ہو رہا ہے۔ الف لام میم،
احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. فرمایا لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ صرف یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی. آزمائش سے تو گزرنا ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. 5 امتحان بیان کیے اور لام تاکید نون ثقیلہ کے ساتھ. فرمایا ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے. یہ لام تاکید اور نون ثقیلہ کے ساتھ جو بات کی جا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ امتحان تو ضرور ہوگا. اور آپ جانتے ہیں امتحان اسی سے لیا جاتا ہے جس کو انعام دینا ہوتا ہے. ہر کسی سے امتحان نہیں لیا جاتا. امتحان اسی سے لیا جاتا ہے کہ جس کو امتحان کے بعد سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے. اس نے فلاں امتحان پاس کر لیا ہے اب یہ فلاں مرتبے پہ فائز ہو گیا. اہل ایمان کا امتحان کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اللہ انہیں اپنے قرب کے اعلیٰ مقام پہ فائز کرنا. کل قیامت کے دن کوئی یہ کہے کہ جی فلاں شخص اس مقام تک کیسے پہنچ گیا تو اسے دکھایا جائے گا اس نے فلاں فلاں دکھ کے وقت صبر بھی کیا. جب ظلم کیا جاتا ہے مظلوم مومن ہے تو اس کے ایمان کے اظہار کا وقت ہے کہ وہ کیا رد عمل دیتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک شخص نے گالی دی. آپ نے فرمایا میں تجھ سے بدلہ لیتا اگر قیامت لینا آنا ہوتا. چونکہ قیامت نے آنا ہے اس لیے میں بدلہ نہیں لیتا, میں بدلہ رب پہ چھوڑتا. یہاں آپ نے کیا کیا؟ ایمان کو ظاہر کیا ہے کہ تو نے مجھے گالی دی ہے, میں بدلہ لے سکتا ہوں, میں تجھے گالی بھی دے سکتا ہوں, سزا بھی دے سکتا ہوں, پر میں اس سے بدلہ نہیں لے رہا. کیوں؟ قیامت نے جو آنا ہے. اللہ نے ایک دن مقرر کیا ہے جس دن وہ عدل فرمائے گا, ہر حقدار کا حق اس کو دے گا. دوسروں کا مال, خون اور عزت تینوں چیزیں ہمارے اوپر حرام ہیں. ایک مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے لینا یا کسی مسلمان کو قتل کرنا, خون یا پھر اس کی عزت, یہ تینوں چیزیں ہمارے اوپر حرام ہیں. نہ ہم اس کے مال کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, نہ جان کو, نہ عزت کو. جب بعض لوگ جان اور مال اس میں تو حساس ہوتے ہیں, بھی چوری نہیں کرنی یا اس کو گولی نہیں مارنی, لیکن عزت کے بارے میں حساس نہیں ہوتے. حدیث پاک ہے تینوں چیزیں حرام ہیں. آپ دوسرے کے مال کو بھی نہیں لے سکتے ناجائز طریقے سے, اور کسی کو قتل بھی نہیں کر سکتے جبکہ وہ خود قتل کا حقدار نہ بن چکا. اور تیسری بات کہ کسی کی عزت کو بھی برباد نہیں کر سکتے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا میں تجھ سے بدلہ لیتا اگر قیامت نے نہ آنا. اس وقت آپ نے جواب دے کہ کس چیز کا اظہار کیا ہے؟ اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے کہ قیامت آئے گی, ہر حقدار کو اس کا حق مل جائے گا. تو جب کسی پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے ایمان کا اظہار ہو رہا ہے. اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ظلم برداشت کر کے بھی حق کے ساتھ کھڑا رہتا ہے, صدائے حق بلند کرتا رہتا ہے, تو یہ وہ عمل ہے کہ ورد وظائف اللہ کے قرب کے اس مقام تک نہیں پہنچاتے جس مقام تک یہ صبر پہنچاتے. بعض لوگ اپنے اعمال صالحہ سے اس بلندی تک نہیں پہنچ سکتے جس بلندی پر وہ صبر کرنے کی وجہ سے پہنچتے. قیامت کے دن جب صابروں کو اجر دیا جائے گا, حدیث پاک ہے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں صبر نہیں کیا وہ ہاتھ ملیں گے, وہ کہیں گے اے کاش ہم بھی صبر کر لیتے, ہم بھی اس اجر کے مستحق بن جاتے جو اجر آج صابروں کو مل رہا ہے. قرآن پاک نے بیان کیا ہے اور جسے بھی اجر دیا جائے گا
ایک حساب سے دیا جائے گا، کسی کو 10 گنا، کسی کو 700 گنا، لیکن جب صابروں کی باری آئے گی انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ صابروں کو بغیر حساب کے اجر عطا فرمائے. صابروں کو اتنا کچھ عطا کیا جائے گا کہ فرشتوں کی گنتی میں نہیں آئے، فرشتے اس کا حساب نہیں کر سکیں گے. تو تیسرا سبب کہ اللہ ظالموں کو ظلم کرنے کی ڈھیل ہی کیوں دیتا ہے، یہ مظلوم کا امتحان ہے. وہ آزمائش سے گزر رہا ہے، وہ صبر کرے گا اللہ کا قرب پا لے گا، شہید ہو جائے گا تو شہادت کے اعلیٰ مقام پر پہنچے گا. شہادت جو ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور شہادت جو ہے یہ بھی مقام انعام ہے. انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو شہادت بھی مقام انعام ہے. بعض لوگ اپنے اعمال صالحہ سے اس مقام انعام تک نہیں پہنچ سکتے، تو شہادت سے گزار کے اللہ بھی اس مقام تک پہنچا. چوتھا راز، چوتھی حکمت، اس کا تعلق ظالم کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو جو ڈھیل دے رہا ہے. یہ آیت میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم جو کافروں کو ڈھیل دے رہے ہیں اس میں کافروں کے لیے کوئی بہتری نہیں ہے. یہ ہم جو ان کا رسہ دراز کر دیتے ہیں کہ وہ ظلم کر رہے ہیں، یہ کافروں کے حق میں بھلائی نہیں، بہتری نہیں ہے ان کے لیے. انما نملی لہم لیزدادوا اسما. ہم اس لیے ان کو مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں اور آگے بڑھے اور ان کے اندر جو پلیتی ہے وہ پوری ظاہر ہو، ان کے اندر جو گندگی ہے وہ ساری ظاہر ہو جائے. ایک بندہ تھوڑا ظلم کرتا ہے، اللہ اس پہ گرفت فرما لیتا ہے، بندہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ گیا، اللہ کی گرفت میں آ گیا، ہم سمجھیں گے کہ یہ بس اتنا ہی ظالم ہے. اللہ مہلت دیتا ہے تاکہ اس کے اندر جو خباثت ہے وہ ساری ظاہر ہو، دنیا کو پتا چلے یہ کتنا بڑا ظالم ہے، یہ گناہوں میں کس حد تک جانے والا ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اسما. ہمارے یہاں بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں میں گناہ بھی کر رہا ہوں، اللہ مجھے نعمتیں بھی دے رہا ہے، کامیابیاں بھی مل رہی ہیں اور میں گناہ بھی کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے اللہ میرے اوپر راضی ہے. یہ غلط فہمی دل سے نکال دیں کہ بندہ گناہوں پہ گناہ بھی کرتا رہے اور اللہ اس میں راضی بھی. اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اسے پنجگانہ نماز کی توفیق عطا کرتا ہے. اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اسے تقوی عطا کرتا ہے. اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اسے فکر آخرت عطا کر دے. اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اسے اپنے محبوب کی محبت عطا فرما دے، اتباع نبوی کی توفیق عطا فرما دے. تو یہ سمجھنا کہ جی میں گناہوں پہ گناہ بھی کر رہا ہوں، زندگی میری غفلت والی ہے، ویسے اللہ بڑا راضی ہے، مجھے دے رہا ہے، تو الرٹ ہو جائیں. اللہ راضی نہیں ہے کہ جو گناہوں کے باوجود آپ کو دے رہا ہے وہ اس لیے دے رہا ہے آپ کے اندر کی گندگی ساری ظاہر ہو جائے تاکہ گناہوں میں آپ اور آگے بڑھیں. گناہ کا موقع ملنا یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی نہیں. گناہ کے مواقع دستیاب ہوں یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی نہیں ہے. اللہ کے راضی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ دل میں نیکیوں کا جذبہ پیدا ہو. انما نملی لہم لیزدادوا اسما ولہم عذاب مہین. فرمایا ہم اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ وہ گناہوں پہ گناہ کرتے رہے یہاں تک کہ رسوا کن عذاب تک پہنچ جائے. رسوا کن عذاب تک پہنچ جائے. اس لیے مہلت کو استحقاق سمجھ کے یہ فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے کہ یہ اللہ میرے اوپر بڑا راضی ہے، ہر لمحہ ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق عمل، توفیق خیر مانگتے رہنا چاہیے. اس وقت ظالموں کو جو مہلت ملی ہوئی ہے وہ ظالموں کے حق میں بہتر نہیں. یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے.
ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، پہلی امتوں کا واقعہ بنی اسرائیل کا. ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، بچہ شیر خوار ہے، چند ماہ اس کی عمر ہے. گلی میں سے بادشاہ کی سواری گزری، آگے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں، زیارت کو ترس رہے ہیں. بادشاہ کی آمد میں جو ٹھاٹھ باٹ ہوتا ہے وہ سارا موجود ہے، شان و شوکت. ماں نے جب بادشاہ کی شان دیکھی تو اس نے دعا مانگی، یا اللہ میرے بیٹے کو بھی اس جیسا بنا دے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، شیر خوار بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور دعا مانگی، یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنا دے. حالانکہ اس بچے کے بولنے کی عمر نہیں تھی، یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہوا. اس شیر خوار نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اس نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے اس بادشاہ جیسا نہ بنانا. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سبب ہے؟ ماں نے تو بادشاہ کی شان و شوکت دیکھ کے کہا میرے بیٹے کو بھی ایسی عزت ملے. بیٹے نے کیوں انکار کیا کہ یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا؟ میرے آقا کریم نے فرمایا، وہ جو بادشاہ اس وقت گلی سے گزر رہا تھا اس کی اخیر اچھی نہیں تھی، ٹھاٹ باٹ وقتی تھا، تھوڑی دیر کے لیے تھا. اس کا خاتمہ کفر پہ ہونے والا تھا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا ہونے والا تھا. درس قرآن میں بیٹھنے والوں ذرا فیصلہ کر کے بتاؤ، 8-10 سال یا 50-70 سال 80 سال بندہ ٹھاٹ باٹ سے گزار لے پھر ہمیشہ کے عذاب میں چلا جائے، یہ نفع کا سودا ہے یا گھاٹے کا سودا؟ اس بچے نے کہا، یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا، وقتی طور پہ عزت ہو، اخیر بری ہو، انجام برا ہو. ایک کنیز گزری جس کو مار پڑ رہی تھی، لوگوں نے اس پر تہمت لگائی تھی اور اس کو مار رہے تھے. مالکوں نے کہا اس نے چوری کی ہے. ماں نے دعا مانگی، یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا نہ بنانا. میں کوئی افسانہ نہیں سنا رہا، بخاری شریف کی حدیث سنا رہا. اس شیرخوار بچے نے عرض کیا، یا اللہ مجھے ایسا ہی بنا. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ سبب کیا ہے؟ فرمایا، اس کنیز کو جو مار پڑ رہی تھی اس کی تکلیف وقتی تھی اور اس کی جو توہین ہو رہی تھی، بے عزتی ہو رہی تھی، وہ وقتی تھی. اس کا انجام بڑا پیارا تھا. لوگ اس کا ظاہر دیکھ رہے تھے پر وہ تو اللہ کی ولیہ تھی، وہ تو اپنے رب کو یاد کرنے والی تھی. تھوڑی دیر اس نے تکلیف دیکھنی ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رب نے اس کو عزتیں عطا کر دی. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ تھوڑی دیر دین پہ عمل کرنے سے تکالیف برداشت کی جائیں اور پھر ہمیشہ کی عزت مل جائے، یہ گھاٹے کا سودا ہے یا نفع کا سودا؟ نفع کا سودا. قرآن کہتا ہے کافر یہ نہ سمجھے کہ انہیں ہم جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے فائدے کی ہے، نہیں، یہ ان کے نقصان میں ہے کہ وہ اور گناہ کر کے اپنے لیے دوزخ کا زیادہ عذاب جو ہے وہ اس کے حقدار بن رہے ہیں. وہ ان دروازوں کو اپنے اوپر کھلوا رہے ہیں جن میں زیادہ عذاب ہے. تو یہ حکمت جو ہے کہ کافروں کو مہلت دی جاتی ہے، یہ مہلت اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ عذاب تک پہنچاتا ہے ان کی رسی کو دراز کر کے. کتنی حکمتیں بیان کی میں نے، ماشاءاللہ. چند دوستوں نے یاد رکھا ہے. یہ سوال ہم نے قرآن سے کیا تو قرآن نے ہمیں جو جواب دیے، 4 مقامات میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں. 5ویں آیت پڑھ رہا ہوں. پہلی جو 2 حکمتیں میں نے بیان کی ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے علم اور علم کا ساتھ. تیسری حکمت کا تعلق مظلوم کے ساتھ ہے. چوتھی حکمت کا تعلق ظالم کے ساتھ. اب جو 5ویں حکمت قرآن کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں اس کا تعلق نہ ہی ظالم کے ساتھ ہے نہ مظلوم کے ساتھ ہے، بلکہ باہر بیٹھ کے دیکھنے والوں کے ساتھ ہے. جو ظلم دیکھ رہے ہیں ان کی بھی آزمائش ہو رہی ہے. وَلَوْ يَشَاءَ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ.
وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ۔ فرمایا اگر اللہ چاہتا تو اللہ خود ہی کافروں کو نیست و نابود کر دیتا، لیکن اللہ نے بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں کو آزمایا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو لوگ ظلم دیکھ رہے ہیں ان کی بھی آزمائش ہو رہی ہے کہ وہ کیا رد عمل دیتے ہیں، وہ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں یا مظلوم کا ساتھ دے رہے ہیں، یا انہوں نے اپنے آپ کو مظلوم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا، الگ کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے وہ ظلم ہوتے، میرا کیا تعلق ہے۔ اس وقت اگر فلسطین میں ایسے حالات ہیں، ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو رہے ہیں، تو کیا ہم ان سے لا تعلق ہو کے بیٹھ جائیں؟ پھر ہم اخوت کے پرچے میں فیل ہو گئے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں۔ اخوت جو ہے یہ اخن سے لفظ بنا ہے، اخن کہتے ہیں بھائی کو، باب ناصرہ ینصرو سے بھی اس پر باب چلتا ہے اور مفاعلہ کا باب بھی اس پر چلتا ہے، دو الگ معنی اس سے نکلتے ہیں۔ میں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اخی بھائی، میرا بھائی، اخن بھائی، اخوت بھائی چارہ کسے کہتے ہیں؟ بنیادی طور پہ دو شرطیں ہیں، محبت بھی ہو اور خیر خواہی بھی ہو۔ جب یہ دو چیزیں پائی جائیں گی پھر آپ نے بھائی چارے کا حق ادا کیا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو پھر کتنی چیزیں پائی جانی چاہیے بنیادی طور پہ؟ تو پہلی چیز کیا کہ اپنے بھائی سے ڈر ڈر کے بول رہے ہیں، اپنے بھائی سے، اور دوسری چیز ہے خیر خواہی، کہ اپنے بھائی کی کیا کرنی چاہیے؟ اگر آپ کی وجہ سے بھائی کا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو وہ فائدہ پہنچانا چاہیے، اگر آپ کے بھائی کا نقصان ہو رہا ہے تو اسے نقصان سے بچانا چاہیے۔ یہ کس کا تقاضا ہے؟ یہ اسلامی حکومت کا تقاضا ہے، ورنہ آپ نے بھائی چارے کا حق نہیں ادا کیا۔ حدیث پاک ہے میرے آقا کریم نے فرمایا مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں جس طرح ان کی مثال ایک عمارت کی ہے کہ اس کا بعض حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، دیوار کا ایک ردہ دوسرے ردے کو مضبوط کرتا ہے۔ تو مسلمان بھی بھائی بھائی ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کو۔ آپ معاشرتی رویے دیکھ کے بول رہے ہیں یا قرآن پاک اور حدیث کی تعلیمات سن کے بول رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں بھی قرآن تو کچھ اور بیان کر رہا ہے، حدیث تو کچھ اور بتا رہی ہے اور معاشرے میں تو کچھ اور ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے برادر رضوان قریشی صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ جس طرح کے یہودیوں کا ذکر قرآن میں ہے نا، موجودہ یہودی اسی طرح کے ہیں، لیکن جس طرح کے مسلمانوں کا تعلق قرآن اور حدیث میں ہے آج مسلمان اس طرح نہیں۔ ویسے کیا خیال ہے اگر مسلمان بھی اس طرح بن جائیں؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ میرے آقا کریم نے فرمایا مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک عمارت کی طرح جس کا بعض حصہ دوسرے بعض کو مضبوط کرتا ہے، دیوار کا ایک ردہ دوسرے ردے کو مضبوط کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے بھائیوں کو کمزور کرنا چاہیے یا مضبوط کرنا چاہیے؟ یہ پورا الگ عنوان ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو کیسے کمزور کر رہے ہیں۔ پاکستانی چیزیں نہیں خریدیں گے، امپورٹڈ خریدیں گے، یہ ایک الگ عنوان ہے، اس کی تشریح میں نہیں جا رہا۔ لیکن ہم معاشرے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ماں جائے، ایک ماں کا دودھ پینے والے دو بھائی، وہ بھی بسا اوقات ایسی صورتحال سے دو چار ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو مضبوط نہیں کرتے، کمزور کرتے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے۔ حدیث پاک میں یہ بیان ہوا ہے، تو اپنے ایمان کا مقام آپ دیکھ لیں کہ صرف نفس ایمان ہے یا کمال ایمان ہے؟ کمال ایمان اسے حاصل ہے جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، دکھ دور کرنے میں جو کردار ادا کر سکتا ہے وہ کردار ادا کرتا ہے۔ حدیث پاک ہے جو اپنے بھائی کے عیبوں پہ پردہ ڈالے اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے، جو دنیا میں اپنے بھائی کی تکلیف دور کرے
اللہ حشر کے دن اس کی تکلیفیں دور کر دے. اور جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں مصروف ہے اللہ اس پہ فضل کر رہا ہے, اللہ اس کی ضرورتیں پوری کرے گا. جو اپنے بھائی کے عیب چھپائے اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے. جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ اس کی ضرورت پوری کرے گا. ہم اس وقت اہل فلسطین کی مدد نہیں کر سکتے, وہاں جا نہیں سکتے, وہاں زخمیوں کو مرہم پٹی نہیں کر سکتے, بھوکوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے, پانی نہیں پلا سکتے, ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. لیکن کیا ہم ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے؟ یا ہم یہاں چیخو پکار بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے بھائی مر رہے ہیں؟ اگر ہم اپنے بھائیوں کو مرتا ہوا دیکھیں, چیخو پکار بھی نہ کریں بلکہ کرکٹ میچ کے لیے دعائیں کر رہے ہوں کہ ہم سیمی فائنل میں پہنچ جائیں, تو پھر بھائی چارے اسلامی اخوت کے پرچے میں ہم فیل ہوتے ہیں کہ ہمیں کرکٹ میچ کی فکر ہے اور اپنے بھائیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کا احساس نہیں. کتنے ضروری کام ایسے ہیں, بحرانوں میں ہم مبتلا ہیں, جو کام ہمیں کرنے چاہیے ادھر ہماری توجہ نہیں ہے اور کرکٹ میچ میں ہمیں الجھایا ہوا ہے. سردیوں کی لمبی راتیں آ رہی ہیں, آپ اور کچھ نہیں کر سکتے, رات تنہائی میں مصلی بچھا کے اپنے رب کے آگے ہاتھ تو جوڑ سکتے, آنسو تو بہا سکتے, آہوزاری تو کر سکتے, گھٹنے تو رگڑ سکتے, یا پیشانی زمین پہ رکھ کے ناک رگڑے اپنے رب کے سامنے. میں کچھ نہیں کر سکتا, میں اپنے آپ کو تیرے دوستوں کی صف میں نہیں کھڑا کر سکتا, مجھے ول نہیں آتا, مجھے جانچ نہیں, مجھے سلیقہ نہیں کہ میں تقوی کے راستے پہ چل سکوں. میں کچھ نہیں کر سکتا, لیکن تو اگر چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے. تو مجھے نیک بھی بنا سکتا ہے, تو مجھے اپنے دوستوں میں بھی کھڑا کر سکتا ہے, تو میرے اندر سے میل بھی نکال سکتا ہے. کبھی تنہائی میں رب سے رو کے عرض تو کرے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں, تو ہی کچھ کر, مجھے نیک بنا دے. اگر بندہ اتنا بھی نہ کر سکے, ٹھیک ہے مجاہدہ نہیں کر سکتے, استقامت کے ساتھ عبادت نہیں کر سکتے, پر رو کے رب کے آگے عاجزی تو پیش کر سکتے ہیں. پیشانی زمین پہ رکھ کے ناک رگڑے زمین پہ, جھوٹ موٹ ہی صحیح, دل میں خضوع نہیں, خشوع نہیں, تقویٰ نہیں, جھوٹ موٹ ہی اس کے سامنے پیشانی زمین پہ رکھ کے ناک رگڑے بے مجھے اپنا بنا لے. وہ ایسا کریم ہے, کوئی جھوٹ موٹ بھی آ جائے وہ اسے بھی مایوس نہیں ہوتا, وہ نقل کو بھی اصل بنانے کی طاقت رکھتا ہے, اسے عاجزی پسند ہے. اگر آپ کم از کم اتنا بھی کہہ دیں بھی میں نیکوں میں شامل نہیں ہو سکتا, ہاں تو چاہے تو مجھے نیکوں میں شامل کر سکتا ہے, میرا اندر بدل دے, تو اس سے شوق کا اظہار تو ہو جائے گا کہ آپ شوق رکھتے ہیں عبادت گزاروں میں شامل ہونے, آپ بندگی کا شوق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے بندگی حاصل نہیں, تقویٰ حاصل نہیں, نفس اور شیطان کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں, لیکن شوق تو رکھتے ہیں اس کے راستے پہ. اور اگر یہ دعا بھی نہ کر سکیں تو پھر آپ نے ظاہر کیا کہ ہمیں تو شوق ہی نہیں اس راستے پہ, ہمارا تو دھیان ہی نہیں اس طرف, ہمارا تو سارا دھیان دنیاوی کامیابیوں کی طرف ہی ہے. دنیا کی جتنی مرضی ہے کامیابی حاصل کر رہے ہیں, آخر فنا ہے. دنیاوی مادی خوشیاں جتنی مرضی حاصل کر رہے ہیں, آخر فنا ہے. خوشیاں قائم رہیں گی تو روحانی خوشیاں, عزتیں قائم رہیں گی تو روحانی عزتیں. دنیا میں کوئی صدر بھی ہو, ساری عمر صدر ہی رہے گا. کہاں ہے وہ بادشاہ, فریدو کہاں ہے, جمشید کہاں ہے؟ بڑے بڑے بادشاہ تھے جن کے نام کے سکے چلتے تھے, آج کوئی ان کا نام بھی نہیں جانتا. کوئی کتاب پڑھنے والا کتاب پڑھے تو اسے یاد آ جاتا ہے ہاں کوئی جمشید بھی گزرا ہے, کوئی فریدو بھی گزرا ہے, ورنہ عام طور پہ تو لوگوں کو پتہ ہی ہے. قطب الدین ایبک کون تھا, کہاں اس کی قبر ہے؟ مسلمان حکمران تھا, لاہور شالمی میں اس کی قبر ہے, کوئی نہیں جاتا حاضری دینے, حالانکہ وہ مسلمان حکمران تھا.
نیک تھا، اور دادا صاحب کے مزار پہ پورا سال دن ہو یا رات کسی وقت بھی چلے جائیں وہاں قرآن کی تلاوت۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اگر اس آیت کی تفسیر پڑھنی ہو تو تفسیر جلالین پڑھ لیں، بیضاوی پڑھ لیں، معامل التنزیل پڑھ لیں، تفسیر کبیر پڑھ لیں۔ اگر اس آیت کی تفسیر پڑھنی ہو تفسیر ابن عباس پڑھ لیں۔ اگر آیت کی تفسیر پڑھنی نہیں آنکھوں سے دیکھنی ہو تو لاہور جا کے دادا گنج کا مزار دیکھو، 24 گھنٹے دن ہو یا رات پورا سال وہاں اللہ کا ذکر ہو۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، زندگی غفلت میں ضائع کر کے نہ چلے جائیں۔ سردیوں کی لمبی راتیں، کبھی تنہائی میں اٹھ کے اس کے سامنے سر زمین پہ رکھ کے ناک رگڑے کہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، میرے حال پہ کرم کر۔ میں کسی دنیا دار کے آگے زمین پہ سر رکھنے کی بات نہیں کر رہا، اس کریم کی بارگاہ میں آنے کی بات کر رہا ہوں جس نے فرمایا ہے کہ تم میری طرف آؤ تو میری رحمت، تم 1 قدم آؤ رحمت 10 قدم آئے، تم خرامہ خرامہ آؤ میری رحمت دوڑ کے استقبال کرو۔ 5ویں حکمت میں یہ آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ کہیں ظلم ہو رہا ہو تو دیکھنے والوں کی بھی آزمائش ہے کہ وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے بھی ہم فلسطین جا نہیں سکتے، ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہماری حالت تو یہ فلسطین نہیں جا سکتے تھے، ابھی یہ 2-3 سال پہلے جب کشمیر میں لاک ڈاؤن ہوا تھا اور ہندوستان نے ظلم کیا تھا، یہ تمہارے پڑوس میں تھا کہ ہم چلے گئے؟ ہم نے تو یہاں بھی کوئی کردار نہیں ادا کیا، آواز اٹھانے وہ بھی کمزور سی آواز ہم اٹھاتے رہے، کوئی مستحکم آواز بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی سے ہاتھ پھیلا کے عرض کریں کہ ہمارے حکمرانوں کو وہ متحد فرما دے، عالم اسلام کو متحد فرما دے، تو پھر یہ مرحلہ ہمارے لیے آسان ہوگا، ورنہ پوری امت مسلمہ اس کی ذات میں آئے۔ 6ویں حکمت بیان کر رہا ہوں اور گفتگو سمیٹ رہا ہوں، اب زیادہ تشریح کا وقت نہیں ہے، اور یہ جو حکمت بیان کر رہا ہوں اس میں ہمارے لیے امید ہے، یہ بڑی امید افزا حکمت ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا ہے ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، یا کسی چیز کو تم اپنے لیے اچھا سمجھو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کافروں کی شرطیں مان کے مسلمانوں نے صلح کی ہے۔ بعض صحابہ کرام پریشان تھے کہ ہم کافروں کی شرطیں مان رہے ہیں، جو وہ منوا رہے ہیں ہم شرطیں مان کے صلح کر رہے ہیں۔ پریشان تھے لیکن دل میں ایک اطمینان تھا کہ صلح رسول اللہ 6 ہجری میں صلح ہو رہی ہے، اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1500، 1400 سے کچھ زیادہ صحابہ وہاں تھے، 1500 مسلمان ہیں صلح حدیبیہ کے وقت۔ لیکن 2 سالوں بعد 8 ہجری میں جب حضور مکہ فتح کرنے گئے ہیں تو 1500 نہیں 10,000 کا لشکر تھا۔ تو پھر کافروں کی شرطیں مان کے جو صلح کی گئی اس سے فائدہ کس کو ہوا ہے؟ کافروں کو یا مسلمانوں؟ مسلمانوں کو فتح، فیصلہ ہوئے، فائدہ ہوا ہے، فتح مسلمانوں کو ملی ہے۔ اس وقت منظر نامہ جو کچھ بھی ہو، اس وقت جو منظر نامہ ہے دنیا کے صفحہ پر، دنیا کے نقشے پہ منظر نامہ جیسا بھی ہو، بظاہر نظر آئے کہ مسلمان بڑے کمزور ہیں یا حالات مسلمانوں کے خلاف جا رہے ہیں، میں آپ کو اپنا ایمان بیان کر رہا ہوں
محض تقریر نہیں کر رہا، آپ کو یقین ہے عشاء کا وقت ہو گیا ہے، رات ہے، اندھیرا ہے، یقین ہے آپ کو کہ اندھیرا ہے، رات ہے، مجھے اسی طرح یقین ہے آنے والا دور اسلام کا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ حضور کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ نے پوری دنیا پہ اللہ کے دین کو غالب کرنا۔ آج بھی گنبد خضرا سے فیوزات و برکات تقسیم ہو رہے ہیں اور دین کو حضور اپنی نگاہ سے غالب فرما رہے ہیں۔ علامہ اقبال کو جب یہ منظر دکھایا گیا تو اقبال نے لکھا شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ حالات جیسے بھی ہوں کبھی مایوسی کو قریب نہ آنے دیں، مستقبل اسلام کا ہے۔ دنیا کے 23-24 ملکوں میں میں گیا ہوں، برطانیہ میں بھی، یورپ میں بھی، عرب امارات میں بھی، ہندوستان میں بھی، مختلف معاشروں کو دیکھا ہے۔ ویسے خبریں تو آپ بھی سنتے رہتے ہیں، مجھ سے زیادہ معلومات رکھتے ہوں گے۔ دنیا جس طرف جا رہی ہے، دنیا کو اسلام کی ضرورت ہے۔ وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ جب اسلام کا ہی غلبہ ہو۔ جو آج اسلام کے مخالفین ہیں، اللہ انہی میں سے حضور کے نام خان کھڑے ہے۔ آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ایک وظیفہ پہلے کسی درس میں نے ذکر کیا تھا، آج پھر اس کی ضرورت ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، انفرادی طور پہ یا قومی سطح پہ یا عالمی سطح پہ، آپ روزانہ کم از کم ایک دفعہ یہ پڑھ لیا کریں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد نبی و رسولا۔ رضیت باللہ ربا، اللہ جس حال میں رکھے میں اللہ پر، اللہ جس حال میں رکھے اس کی ربوبیت پہ میں راضی ہوں، اللہ کی ربوبیت پہ میں راضی ہوں۔ وبالاسلام دینا، اسلام کے ہر حکم پہ میں راضی ہوں۔ وبسیدنا محمد نبی و رسولا، اور میں اس پر بڑا خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ المعجم الکبیر میں امام طبرانی نے یہ روایت نقل کی ہے، جو آدمی شب و روز میں ایک دفعہ بھی یہ پڑھ لے گا، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں ایک ہے حضور کی شفاعت سے جنت مل جانا، ایک ہے حضور ہاتھ پکڑ کے خود جنت میں داخل۔ وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کا ہاتھ پکڑ کے حضور اسے جنت میں داخل۔ اور پڑھنا کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا، اللہ جس حال میں رکھے اس کی ربوبیت پہ میں راضی ہوں۔ وبالاسلام دینا، اسلام کے ہر حکم پہ میں، اسلام کے ہر حکم پہ میں راضی ہوں۔ وبسیدنا محمد نبی و رسولا، اور میں کتنا خوش نصیب ہوں، میں خوش ہوں اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ حضور میرے رسول ہیں، نبی ہیں، میں آپ کی نبوت و رسالت کو مان کر بڑا خوش ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ساری زندگی سر سجدے میں پڑھ کے شکرانہ کرتے رہیں، ہم شکرانہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا۔ مستقبل اسلام کا ہے۔ اس دور میں ہمارا فرض یہ ہے، چلیں وہاں جا کے کچھ نہیں کر سکتے، ایک یہاں دعائیں مانگیں اپنے ان بھائیوں کے لیے۔ اور حدیث مبارکہ ہے جب بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ وہ دعا بھائی کے حق میں بعد میں قبول کرتا ہے، دعا کرنے والے کے حق میں پہلے قبول کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اپنے گھروں نے آپ کی جو نوجوان نسل ہے، اولاد ہے، اپنی اولادوں کو با عمل مسلمان بنائے، ان کے دلوں میں دینی غیرت و حمیت جو ہے اس کو بیدار رکھے کہ وہ ہر شے سے بڑھ کے اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اگر آپ نے اپنی اولادوں کو ایمان کی فکر دے دی ہے
تو آپ نے اپنا فرض ادا کیا ہے، ورنہ ہم مجرم ہیں اگر ہم اپنی اولادوں کے دلوں میں ایمان کی فکر نہیں پیدا کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں احساس ذمہ داری عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔